بزرگان ملت، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین و جالسین، آج جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں ربیع الثانی کی 12 تاریخ ہے۔ ربیع الاول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وفات کا مہینہ۔ ربیع الثانی ہم یہ جانتے ہی ہیں سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تو اسی مہینے میں ہوئی، لیکن 11 تاریخ کو نہیں، دوسری تاریخ میں اختلاف ہے 18 تاریخ، مگر اہتمام ہم 12 کا کرتے ہیں، 11 کا کرتے ہیں، 11ویں شریف کہتے ہیں۔ یہ 11ویں شریف سے نسبت ہو گئی۔ ہمارے ذہن میں جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں، الگ الگ اشکالات، وہ اشکالات کو آج ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے، صحیح کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ کیا 11ویں شریف کا اہتمام کرنا یا غوث پاک، جس کو غوث پاک کہتے ہیں، سیدنا عبد القادر کہنا، یہ بات شرک ہے کیا ہے؟ انشاءاللہ العزیز تفصیلاً مختصراً ہم اس پر گفتگو کریں گے تاکہ ہماری اپنی اصلاح ہو جائے۔ مقصود یہ ہوتا ہے اس طرح کے اہتمام کرنے سے جو ہمارے لیے یقین کی راہ ہموار ہوتی ہے، یقین کی راہ۔ اور ایمان کیا ہے؟ یقین کامل کا ہی نام ایمان ہے۔ آدمی اگر تذبذب کا شکار ہو، تذبذب کا شکار ہے، جائز ہے ناجائز ہے یا جائز ہے ناجائز ہے، تو بڑی اس کے لیے دشواریاں پیدا ہوتی ہے، ہر جگہ، ہر گھڑی، ہر وقت، یہاں تک کہ وہ درود پاک پڑھنے پر بھی شک کرنے لگتا ہے۔ ارے میں درود کیوں پڑھوں؟ لا علم ہونے کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں رہتا کہ حدیث شریفہ میں کیا کیا اس کی فضیلت آئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، وہاں بھی تذبذب کرنے لگتا ہے۔ درود پاک بھی وہ کہتا ہے کہ خدا کا تھوڑی ذکر ہے اس کے اندر، ذہن میں شیطان بٹھا دیتا ہے، پڑھوں تو ثواب ملے گا یا نماز پڑھوں تو ثواب ملے گا، یہ تذبذب آ گیا، نفل پڑھوں یا یہ پڑھوں۔ یہ جو تذبذب کی جو کیفیت ہے، شک کی جو کیفیت ہے، آدمی اس کا یقین جب ختم ہوتا ہے تو ایمان جو ہے خطرے میں پڑنے لگتا ہے، ایمان خطرے میں، وہ گھاٹے میں چلنے لگتا ہے۔ اسی لیے تذبذب کی منزلیں جو ہوتی ہیں بڑی کٹھین ہوتی ہیں، وہ دور کرنے کے لیے مسجد حاضہ کے اندر مسجد کے ذمہ داروں نے اور امام صاحب کی قد و کاوش سے یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ یہاں آپ بیٹھے ہیں، جب تک آپ بیٹھے رہیں گے قرآن اور احادیث شریفہ کا علم آپ کو ملے گا، اس کے علاوہ کوئی دنیاوی باتیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے۔ تو میں مناسب یہ سمجھا کہ آج میری گفتگو مختصر اسی پر ہو کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات، ان کی سیرت، ان کے کارنامے، ان کی زندگی، تاکہ ہمارے لیے رہنمائی کا سبب بنے۔ پہلے سب سے پہلے سوال یہی پیدا ہوتا ہے، بھئی مولانا قرآن اور حدیث سنانے کے بجائے یہ کیوں بیٹھ؟ نہیں بھائی، یہاں تو ہم قرآن اور حدیث شریف سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور مولانا سنا رہے ہیں، قرآن اور حدیث کے علاوہ یہ ذہن میں آتا ہے۔ یہاں بھی تذبذب پیدا ہوا، یہاں بھی تذبذب پیدا ہوا۔ دیکھیے، یہ جو میں سنا رہا ہوں قرآن اور حدیث ہی سنا رہا ہوں، قرآن اور حدیث کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں سنا رہا ہوں۔ قرآن جہاں انبیاء کا ذکر کیا، قرآن جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اللہ تعالیٰ کی شان کا جہاں ذکر کیا، وہاں اپنے مخلوق کا تذکرہ کیا، انبیاء کا ذکر کیا، اولیاء کا ذکر کیا۔
جہاں انبیاء و رسولان عظام کا ذکر کیا وہاں اولیاء اللہ کا بھی تذکرہ کیا، بلکہ اولیاء اللہ کا ذکر نہیں کیا، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام مرتبہ بیان کرتے ہوئے ان کی قوت و طاقت کا بھی ذکر کیا، ان کی قوت و طاقت کا بھی ذکر کیا۔ میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کوئی لا علم نہیں اس بات سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آصف بن برسیہ جو اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے اپنی طاقت کا کرامت کے ذریعے جو مظاہرہ کیا، قرآن اس کا بیان کر رہا ہے، قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ آن کی آن میں آدمی پلک جھپکنے کے برابر، اگر میں یہاں پر پانی، مسجد کے اندر پانی ہے یا وہاں کونے میں پانی ہے، میں کسی سے کہہ دوں کہ لے آؤ وہاں سے ذرا پانی پلا دو، تو میں پلک جھپکنے کے برابر وہ نہیں لا سکتا۔ پورے مل کر بھی اگر قوت، پاور و طاقت بھی اگر دکھانا چاہے تو نہیں لا سکتے۔ مسجد کے اندر پانی ہے، مسجد کے اندر پانی ہے، وہ نہیں لا سکتا اتنے جلدی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا تذکرہ، جس قرآن پر ہم ایمان لے آ رہے ہیں، جس قرآن پر ہم ایمان لاتے ہیں، سورہ نمل کے اندر ایک اللہ کے ولی کا جو ذکر کیا، قال الذین، اللہ تعالیٰ فرمایا ان یرتد الیک طرفک، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ لفظ ہے۔ جس کو علم عطا کیا، کتاب کا علم عطا کیا، تورات، انجیل، زبور کا علم عطا کیا، وہ کہنے لگا دربار سلیمانی میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کہنے لگا، وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں آپ وہ جو کئی سو میل دور، ہزاروں ٹن جو تخت ہے، ہزاروں ٹن جو تخت ہے، وسیع ہے، آپ صرف آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نیچے دیکھیے، تب تک میں لے آؤں گا۔ بولے نہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، نہ میں، نہ کوئی مولوی کہہ رہا ہے، جس کلام پر ہم ایمان لاتے ہیں، جس قرآن میں ہم ایمان لا رہے ہیں، جس قرآن پر ایمان لا رہے ہیں ہم، وہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اللہ نے جس کو علم عطا کیا کتاب کا، انا آتیک ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان آپ آسمان سے اپنی نگاہوں کو نیچے کر دیجئے، اتنی دیر میں لے آؤں گا۔ یہاں کوئی لائے گا اتنی دیر میں پانی؟ پانی اگر میں کہہ دوں جاؤ لے کے آؤ اتنی دیر میں لائے گا؟ وہ تخت لا رہے ہیں، تو یہ ولایت کی طاقت و قوت و پاور کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ اب جب یہ بات آ ہی گئی ہے، آپ کے ذہن میں بیٹھ ہی گئی ہے، تو اب انکار نہیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں، اب میں اس کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ مولانا صرف بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اپنے ایک جام پی جاتے ہیں نا، بعض اوقات ایک جام پی لیتے ہیں، تو وہ جو جام ہوتا ہے نا، ایسا شرک بدعت کا جو جام ہوتا ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ جو جام ایسا چڑھا ہوا ہوتا ہے، ایسی مستی چڑھی ہوئی تھی کہ ہم ادھر آنا ہی نہیں چاہتے، حقیقت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے ہم۔ تو یہ اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو کروڑوں سوالات کے جوابات کے آپ کے ذہن سے چھٹنا چاہیے۔ یہ پچھلی امت کا ہے یہ تذکرہ، یہ اس امت کا نہیں ہے، یہ امت وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، خیر امت کہا، ان کی شان ہی نرالی ہے، یہ پچھلی امت کا تذکرہ ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی بات آتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو کہہ دیتے، ابو بکر کو کہہ دیتے، نہیں معلوم کسی کو کہہ دیتے، اللہ ہی بہتر جانے وہ کتنی دیر میں لاتے اور کیا کرتے، وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ یہ پچھلی امت کا سوال ہے، یہ پچھلی امت کا سوال ہے، یہ تو خیر امت ہے، ان کی شان کیا ہے۔ تو اس لیے یہ بات میں پہلے اپنی تقریر کو، اپنے خطاب کو، اپنے درس کو آغاز کرنے سے پہلے بات آپ کے ذہن میں یہاں بیٹھنے والوں سے یہ ڈالنا چاہتا ہوں، تاکہ میں جو باتیں بولوں آپ کو وہاں شک و تردد نہ ہو۔ شک و تردد آ گیا تو پھر اپنا مزہ ہی، بیٹھنے کا مزہ ہی نہیں، پھر علم کوئی فائدہ ہی نہیں، بیٹھے اور اٹھے، خالی بیٹھے اور اٹھ گئے رہے، بولتے ہی رہتے ایسی باتیں،
کہاں قرآن ہے، کہاں حدیث شریفہ ہے، کہاں بات قرآن کی اور حدیث کی؟ تو یہ قرآن اور حدیث کی بات آپ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ آج آپ جانتے ہی ہیں 1447 ہجری میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو کر 1500 سال ہوئے، ہر کوئی جانتا ہے اس کے اندر۔ جہاں میں پہلے بتایا، جہاں اولیاء کا تذکرہ قرآن نے کیا، انبیاء کا بھی کیا، رسولان عظام کا بھی کیا، ان کے شان، ان کا مرتبہ و مقام بھی بیان کیا، قرآن بیان کیا۔ 1447 میں آج ہم داخل ہیں، 470 یا 71 میں ہم چلے جائیں تو سیدنا عبدالقادر جیلانی، یہ ولیوں کے سردار کہلاتے ہیں، یہ ولیوں کے سردار، ولی کے سردار، ولیوں کے سردار کہتے ہیں، ولیوں کے سردار ہوتے ہیں۔ یہ اللہ انتخاب فرماتا ہے، اللہ تعالی انتخاب فرماتا ہے اس طرح، جس طرح ہم امام بخاری کو دیکھیے، یہ کیسا دماغ چلا جاتا ہے، ہر کوئی مانتا ہے امام بخاری کو امیر المومنین، امام المحدثین کہتے ہیں۔ یہاں ہمارے ذہن میں یہاں ہر اشکال کا جواب دینا میں آپ کو چاہتا ہوں۔ یہاں ہمارا دماغ امیر المومنین امام بخاری کو امیر المومنین امام محدث اگر کہہ رہے ہیں تو اہل سنت تو اعتراض کرتا ہی نہیں ہے، کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو مانتا ہی ہے۔ مگر وہ جو حدیث کے پڑھنے والے ہیں، حدیث کہاں حدیث میں آیا وہ بھی مانتے ہیں، ہاں امام ہے۔ کون بنایا بھائی؟ سوال آپ سے، کیا اللہ نے بنایا امام المحدثین نے؟ کہیں ہے لکھا ہوا؟ آپ بھی بول رہے ہیں، ہم بھی بول رہے ہیں، ہر ایک مولوی بول رہا، ان کا بھی عالم بول رہا، پڑھ رہا ہے۔ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر بھی اگر خطبہ دے رہا ہے تو امام امیر المومنین کہہ رہا ہے، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر بھی کہہ رہا ہے۔ تو ہم اگر ان سے سوال کریں کہ امام کیسے بنے، کیا اللہ نے بنایا، کہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں، کوئی حدیث میں؟ تو نہیں جواب دیں گے، نہیں جواب دیں گے، نہیں جواب دیں گے، کوئی نہیں جواب دے گا۔ کیا قرآن میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے امام بخاری کے بارے میں؟ کہیں حدیث میں لکھا ہوا ہے امام امیر المومنین؟ کس نے بنایا انہیں؟ آپ سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کس نے بنایا؟ تو امت کے علماء، امت کے افراد نے بنایا، ان کی علمی صلاحیت، ان کے اندر وہ اللہ نے قوت و پاور، ان کے اندر وہ صلاحیتیں جو رکھی، اس لیے امت افراد نے بنایا انہیں، اللہ نے ڈال دیا سب دلوں میں۔ قرآن بیان کر رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور فکر جب بنتی ہے تو ان کو مقام و مرتبہ عطا کرتے لوگ ہیں، تو اللہ اسے تسلیم فرماتا، اور اللہ ہی بناتا، پھر اللہ نے تمام لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے، ساتھ تمام لوگوں کے دل میں ڈالتا۔ ماں اعتراض کسی کا نہیں ہوتا۔ یا اگر سید الاولیاء کہے تو یہ کہاں سے بن گئے بھی سید الاولیاء؟ یہاں اعتراض پیدا ہوتا ہے، سردار کہاں سے بن گئے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیا ممکن ہے، یہ ایسا ذہن میں آتا نہیں۔ اس لیے میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کے اعتراضات، آپ جتنے بھی ہیں وہ سب چلے جائے سارے کے سارے۔ اب آئیے 470 71 تاریخ میں اختلاف۔ اب میں نیچے نہیں چلے جاؤں کیونکہ اس کا میں بتا دیا ہوں آپ کی جو تاریخ ولادت کے واقعات ابتدا میں، تو میں وہ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور سارے اعتراضات کا حل ہو جائے اور دل جو ہے روشن ہو جائے اولیاء کے متعلق۔ اور اولیاء کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا بھائی میرے۔ اللہ تعالیٰ خود ایک نظام بنایا، ایک نظام۔ وہ اولیاء کی سنگت و صحبت اگر اختیار کرو گے تو سب کچھ ملے گا، ورنہ نہیں تو کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ پڑھتے رہو گے، پکارتے رہو گے، بولتے رہو گے، کدھر ہمارا عمل کدھر کہاں جا رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور جس کا قرآن نے تذکرہ کرتے ہیں ماشاءاللہ کیا خوب بیان فرمایا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، جس کتے کو ہم ہانکتے ہیں، کہتے ہیں اگر ایک کتا اگر
کسی برتن میں منہ ڈال دے تو بخاری و مسلم کہتی کہ 7 سے 8 مرتبہ دھو دینا جب پاک ہوگا. وہی کتا اولیاء کی محبت میں ان کی سنگت اختیار کرتا ہے, ان کی صحبت اختیار کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کلام میرا ہوگا, تیری محبت کا تذکرہ میں کرتا رہوں گا. تو کتا صحیح ہے, لوگ نفرت کرتے ہیں صحیح ہے, لوگ ہانکتے ہیں صحیح ہے, تیرے جھوٹے کے اندر اتنی, تیرے لعاب کے اندر اتنا خرابی ہے کہ اس کو 7-8 مرتبہ دھونا پڑتا ہے, مگر تو اولیاء کی محبت کے گن گاتے ہوئے ان کی صحبت و سنگت اختیار کرتا ہے. کلام میرا ہوگا, منبریں میری ہوں گی, امامت کرنے والے, نماز پڑھنے والے ائمہ ہوں گے, اور تیرا ذکر ہوگا کیوں نے تو محبت, اولیاء کی محبت اپنے دل میں بٹھایا ہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ کہتا ہے. قلب کہتے ہیں کتے کو. ایک کتا محبت کا دم بھرے کسی ولی کا, نبی کا نہیں, رسول کا نہیں, خدا کے خاطر, اللہ کے خاطر, اللہ کے خاطر, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے رضا کے لیے. وہ عشق میں ڈوبا کہنے لگا ہانکنے والے ہانک ہے, بڑھانے والے بڑھا دے, ولی ہانکتے رہے تو چلا جا, ولی ہانکتے رہے چلا جا. نہیں, میں تمہاری محبت میں گم ہو چکا ہوں, گم ہو چکا ہوں. اب جو بھی ہو, نگرانی کرنا میری ذمہ داری, سنگت اختیار کرنا میری ذمہ داری, صحبت اختیار کرنا میری ذمہ داری. یہی بیٹھا رہوں گا, کتا بن کر بیٹھا رہوں گا, حفاظت کرتا ہوا بن کر بیٹھا رہوں گا. اللہ نے کہا کہ تیری یہ محبت ہے, میں بڑی پسند آئی ہے. قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید. یہ دیکھیے اولیاء سے محبت کا تذکرہ اور اولیاء کا مقام آپ کو بتا دیا میں. آپ کیوں یہ اشکالات جو ہوتے ہیں نا, وہ جب تک دور نہ ہو ہمارا ایمان پختہ نہیں ہو سکتا. مشکل ہے, مشکل. اب یہ بات ذہن میں آ گئی ہے تو سیدنا عبد القادر گیلانی آج سے 47 چل رہا ہے, تو آج 1447, 470, تو تقریباً 1000 سال کی بات ہے. آگے پیچھے آپ حساب کر لیجئے, 1000 سال پہلے جیلان میں آپ پیدا, گیلان بولیے, جیلان بولیے, ایک چھوٹا سا قصبہ ہے, چھوٹا سا مقام ہے, پیدا بھی ہوئے تو نسلاً کیا ہیں جانتے ہو, نجیب الطرفین سادات ہیں. ماں کی جہت سے حسینی ہوتے ہیں, والد گرامی کی جانب سے حسنی ہوتے ہیں. نجیب الطرفین سادات, سمجھے, حسنی حسینی, یہ نجیب الطرفین سادات. والد گرامی بچپن میں انتقال کر گئے, والد نہ رہے, والد نہ رہے. اور آپ کی سب سے پہلی اگر فکر کو دیکھا جائے تو وہ فکر, گرچہ آپ ماں کے پیٹ سے, ولایت ہر کوئی ولی جو ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے ہی ہوتا ہے, مگر آپ کی جو کرامتیں ہیں ظاہر وہ بچپن ہی سے ماں کے پیٹ میں ہی ظاہر ہو چکا ہے کہ اللہ کا جو ہے نیک بندہ بننے والا ہے. ان سے ساری عالم کے اندر ایک روشنی پھیلنے والی ہے, علم کی روشنی. تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی زندگی, ان کی پوری زندگی کو اگر پڑھیں تو سب سے پہلے علم کو ترجیح دی انہوں نے. علم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. علم, ظاہری علوم جسے ہم شریعت کا علوم کہہ رہے ہیں آج, بلکہ اصل علم وہی ہے, شریعت کا علم وہی ہے. اس کو پی لیے اچھی طرح, صرف پڑھا نہیں, پڑھاتے رہے, کئی برس تک پڑھتے اور پڑھاتے رہے. آج ہمارا حال کیا ہے, پیر تو بن بیٹھے ہوئے ہیں, پیر بن گئے اور ہر ایک کو خواہش ہے کہ میں بھی پیر بن جاؤں, میں بھی خلیفہ ہو جاؤں اور میں بھی کچھ کارنامہ انجام دوں. کارنامہ انجام دینا مقصود نہیں ہوتا, صرف لوگوں کی جیبوں پر ان کی نگاہیں ہوتی ہے, شہرت کی طرف ہم گامزن ہونے کی کوشش کرتے ہیں. جب علم نہیں ہے تو غلط فتوے دیتے رہیں گے, کیونکہ مرید جب آیا ہے تو جب سوال کرے گا, پوچھے گا, جواب دینا تو ضروری ہے, جواب دینا تو ضروری ہے. علم ہی نہیں ہے تو جواب کیسے دیں گے, اب اندازہ کر لو.
اگر میں اس کو جواب نہ دوں تو میری پیری چلے جائے گی، میری مرشدی چلے جائے گی، میں اپنے مرید کے نگاہوں میں ادنا بن جاؤں گا، حقیر بن جاؤں گا، کچھ بھی بول دیتا ہے۔ سب سے بڑی خرابی یہاں آ گئی ہو۔ آج جتنے جبے پہن کر بیٹھنا چاہتے ہیں، خلافت لینا چاہتے ہیں اور دکانیں چلانا چاہتے ہیں، یاد رکھ لو کہ جنہیں علم نہیں ہے، جب مرید آتا ہے شریعت کی بات پوچھتا ہے تو اس کے ذہن میں، مرشد کے ذہن میں سب سے پہلے بات یہ بیٹھتی ہے اگر میں اس کو جواب نہ دوں تو میرا دروازہ اس کے لیے بند ہو جائے گا، پھر میرے پاس نہیں آئے گا، کسی اور کے پاس جائے گا۔ ایسے وقت وہ کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی غلط سلط فتوے دیتا ہے، شریعت کو تباہ کر دیتا ہے، شریعت کو تباہ کر دیتا ہے، شریعت کو برباد کر دیتا ہے۔ شریعت کو تو یاد رکھو، غوث اعظم کا نام لینے والے، غوث پاک کا نام لینے والے، ان کے طریقے کو اپنانے والے، سب سے پہلا طریقہ انہوں نے کیا اپنایا جانتے ہو؟ ماں کے پیٹ سے بھی اگر کوئی بات ان سے ظاہر ہوئی ہے تو وہ ظاہر یا ہو شریعت کی بات، طریقت کی بات اور علم کی بات ظاہر، اس کی سوا اور کچھ نہیں ہوا، اس کی سوا اور کچھ نہیں ہوا۔ علم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، علم کے بغیر۔ حالانکہ نجیب الطرفین سادات ہیں، بغداد میں، یعنی ایک چھوٹے سے مقام گیلان میں رہتے ہوئے عرفات کے منزلوں کو دیکھ رہے ہیں۔ عرفات میں حاجی جو حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بچپن میں اللہ تعالیٰ نے وہ نگاہ ولایت عطا کر دی، کہاں گیلان، کہاں عرفات، کہاں مینا، کہاں مزدلفہ۔ مائی کے پاس آ کر عرض کرتے، مائی جان، میں نے عرفات کے میدان میں جو حاجی حج کر رہے ہیں ان کو لباس میں دیکھا، حج کرتا ہوا میں نے دیکھا ہوں، قربان جائے غوث اعظم کی وہ نگاہوں پر، یہاں گیلان میں رہتے ہوئے وہاں دیکھ رہے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں، گیلان میں رہتے ہوئے وہ ولایت کا وہ۔ اب ایسے وقت وہ بھی دکان کھول دیتے، کھل جاتی دکان، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ نہیں، یہ مقام ملنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ مائی جان، سب سے پہلے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ گیلان، ماں کی ممتا تو بڑی پیاری ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتی شے۔ ماں والد تو ہے ہی نہیں، ماں جتنی چاہتی ہے، والدہ جتنی چاہتی ہے، اور کوئی چاہنے والا دنیا میں نہیں ہوتا۔ لخت جگر، دل کا ٹکڑا، نگاہوں کا مرکز۔ مائی سے کہا مجھے آپ اجازت دے دے، پڑھنے کے لیے اجازت دے دے۔ گیلان سے آپ نکل رہے ہیں، گیلان سے بغداد جا رہے ہیں۔ گیلان سے بغداد جو قافلے جو گزرتے تھے وہ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، دیگر سواریوں پر، پیادہ، جس کے پاس ہے روپیہ پیسہ تو چلے، جن کے پاس سواریاں نہیں پیدل چل رہے۔ قافلے ایسے ہی نہیں جاتے، اکیلا آدمی نہیں جاتا، کیونکہ لوٹ مار کرنے والے اس زمانے میں بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، ہر جگہ لٹیرے ہوا کرتے تھے۔ تو گیلان سے قافلہ نکلا، جیلان سے قافلہ نکلا، سیدنا عبد القادر جیلانی۔ اب یہاں آؤ، اس سے پہلے نکلنے سے پہلے ہم یہاں تھوڑا سمجھ لے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ، غوث کہتے ہیں، غوث کے معنی ہم بھی کہتے ہیں میرے بھائیو، غوث کے معنی مدد کرنے والا، اعظم کے معنی بہت بلند، بہت بڑی مدد کرنے والے کو کہتے ہیں، بڑی مدد کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اب یہ جو لقب القابات ملے ہیں، یاد رکھو، یہ ولی جس کو کہتے ہیں، جیسا کہ آپ کہتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے محدث، محدث اعظم، مفسر اعظم، علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ، علامہ۔ غور کرو آپ یہ الفاظ، علامہ، خوب سے خوب، خوب سے خوب، خوب سے خوب، مبالغہ کا صیغہ، خوب سے خوب علم حاصل کرنے والا۔ وہ الفاظ، وہ محدث، ایسے جو اصطلاحات ہیں، یہ اصطلاحات قرآن اور احادیث شریفہ سے لیے گئے ہیں، کہیں الگ سے نہیں۔ ولی یہ بھی قرآن حدیث سے، وتد یہ بھی قرآن حدیث سے، نقیب یہ بھی قرآن حدیث سے،
نجبا وتبا اوتاد اقطاب غوث خواجہ، یہ جو الفاظ ہیں کوئی اپنے طور پر من گھڑت نہیں کیا، گھڑے نہیں۔ اب یہاں پر آئی بات، دیکھو کتنا بڑا شرک، غوث اعظم بولے تو بڑا شرک، یہ مشرک ہو گیا، مشرک ہو گیا، مشرک ہو گیا، نعوذ باللہ مشرک ہو گیا، غوث اعظم بولتے مشرک ہو گیا، غوث اعظم بولتے۔ اچھا میں اس سے پوچھوں، سوال کروں، ایک صحابی کا نام مغیث تھا، مدد کرنے والا، ان کا اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہی ہے کہ مدد کرنے والی ذات جو ہے خدا کی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات مدد کرنے والی نہیں ہے۔ ذرا غور کرو، اعتراض کیا ہے بھائی؟ مدد کرنے والا خدا کی ذات اور اس سے علاوہ کوئی مدد کرنے والی ذات نہیں ہے، یہ ایسا شرک ہو گیا۔ غوث کہتے ہیں حضور کے زمانے میں مغیث ایک صحابی کا نام تھا، مغیث، اغاث یغیث اغاثت، مغیث مدد کرنے والا، یہ بھی اس کے معنی وہی معنی اسی اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کے رسول نے کیوں نہیں منع کیا؟ کیوں نہیں منع کیا؟ وہاں پہ بھی جتنے لوگ مغیث جن لوگوں نے پکارا، مغیث پکارا، اور مشرک ہو گئے، صحابہ تابعین مشرک ہو گئے۔ آج بھی جو کہہ رہے مغیث مشرک ہو گئے۔ اگر تمہارا قاعدہ یہ صحیح ہے غوث اعظم کہنا شرک ہے، تو مغیث جو کہہ رہے وہ بھی تو شرک ہوا، اون کہہ رہے وہ بھی شرک، ہاں اون کے معنی مدد کرنے والا، اسی سے معین الدین۔ اون نام صحابی کا، مغیث نام صحابی کا، وہاں بولے جائز، یہاں بولے ناجائز، مشرک ہو گئے۔ یہاں اہل سنت والجماعت والے کوئی بھی کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ صرف وہی غوث اعظم مدد کرنے والے ہیں، ان کے سوا اور کوئی مدد کرنے والا نعوذ باللہ تھا، کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے۔ جاہل سے جاہل کا عقیدہ نہیں ہے، پڑھے لکھے سے پڑھے لکھے کا عقیدہ نہیں ہے، بلند مقام حاصل کرنے والا اس کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہر ایک کہتا یہ ہے کہ اللہ کے ولی ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ نے بڑا مقام عطا کیا، یہ عقیدہ ہوتا ہے، اور ان کا لقب ہے غوث اعظم، کہتے ہیں یہ لوگ، ان کا لقب ہے، یاد رکھو۔ ایک کا نام غوث، مغیث رکھے جائز، اون رکھے جائز، یہاں کے بعد غوث اعظم کرنا شرک۔ ارے تم ہم کو مشرک بنانے والے، تم مشرک ہو رہے ہو، کبھی غور بھی کیا ہے؟ ہم کو مشرک کہنے ہو، ہم تو تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا نا، مشرک نہیں کہہ رہے نا، ہم تمہیں کافر نہیں کہہ رہے نا، ہاں گستاخ ضرور کہہ رہے ہیں، ولیوں کی شان میں گستاخی کرنے والے تم، نبیوں کے شان میں گستاخی کرنے والے تم، بے ادبی کرنے والے تم، بے ادبی کرنے والے تم، ہم تو نہیں ہیں۔ غوث اعظم کہتے، غوث اعظم، اب ہم نے لقب دیا ہے۔ جس زمانے میں وہ غوث اعظم جانتے ہو اگر انہوں نے ایسی اصلاح کیا، انہوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے، تم ان کے گرد کو نہیں پہنچ سکتے، گرد و غبار کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے غوث اعظم رضی اللہ عنہ سیدنا عبد القادر جیلانی۔ آج بھی لنگر لگا ہوا ہوتا ہے، تو مر کے دیکھ، جسے علامہ کہتا ہے، جسے علامہ کہتا ہے، وہاں کون سا لنگر لگا ہوا ہے؟ یہاں غوث کا یہ لنگر لگا ہوا ہے۔ بغداد کے اندر، سارے بغداد کے اندر جس وقت امریکہ نے حملہ کیا، بمباری کرتا رہا، وہاں باہر نکلنا مشکل، ہوٹلیں بند، کھانے کے لیے روٹیاں ملنا مشکل، ایسے سمے میں لنگر بٹتا تھا، غوث اعظم کے دربار میں لنگر بٹتا تھا، ہزاروں کی تعداد میں وہاں لنگر چل رہا ہے۔ وہی تو اللہ اس طرح تصرف دیا ہے، اس طرح تصرف زندگی میں بھی دیا، آج بھی دیا، آج لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، آج بھی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم کھانے کا اہتمام کریں گے، ہم کھانے کے اہتمام کریں گے۔ کیوں؟ امت یوں ہی لقب نہیں دیتی، امت یوں ہی القابات سے نوازتی نہیں، فکر اللہ دیتا ہے۔ آج گئے نا، خبر میں ہیں، اللہ کے دربار میں ہے، مگر لنگر کیسے لگا ہوا ہے؟
کیا وہاں جانے والا کوئی پوجا کرتا ہے؟ وہاں جانے والا انہیں خدا کہتا ہے؟ وہاں جانے والا انہیں رسول کہتا ہے؟ وہاں جانے والا کوئی نبی کہتا ہے؟ وہاں جانے والا کوئی کہتا ہے؟ وہاں یہ کہتا ہے پروردگار عالم تیرے نیک بندے تھے، یہاں ہم دعائیں مانگتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہے، اس غرض سے جاتے ہیں، وہاں اللہ اہتمام کرتا ہے، دعا کرنے کے لیے وہاں ہم جا رہے ہیں، انہیں اللہ کا نیک بندہ کہنے کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے دین کی خدمت کی اس لیے جا رہے ہیں، انہوں نے دین کی بقا کے لیے کام کرتے رہے ہیں اس لیے جا رہے ہیں، دین سے محبت ان کی تھی تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں، دین کو زندہ کرنے والے وہ تھے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، دین سے تعلق جڑا ہوا ان سے تھا، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جس طرح خدا جس طرح مدد کرتا ہے وہ مدد کرتے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ بندے بندے ہیں، خدا خدا ہے، وہ مدد کرتے ضرور ہے، خدا کہتا ہے میں تمہیں وہ پاور دی ہے، میں نے تمہیں وہ طاقت دی ہے، میں نے وہ تمہیں صلاحیت دی ہے، اب تم مدد کرتے چلے جانا تو تب مدد ہوتی ہے، تب مدد ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے آج اشکالات ہمارے ذہن میں ڈالے جا رہے ہیں، طرح طرح کے اعتراضات ہمارے دل میں فکر بنائی جا رہی ہے، تو یہ فکر کو دور کرنے کے لیے صرف میں یہیں پر اٹکا ہوا ہوں، خالی القبات میں آگے بڑھا نہیں ابھی میں، محی الدین غوث اعظم، اس لیے مختصر ابھی اگر آپ کو دلائل انبار لگا دوں گا، دلائل کی قرآن اور حدیث سے قرآن اور حدیث سے نہیں، ہٹ کر ہی نہیں، یاد رکھ لیجئے، تو یاد رکھو یہ باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے سب مل کر کام کرنے کی اور حقیقت کو جاننے کی۔ حقیقت علم ہے کیا؟ اگر حقیقت علم کو اگر نہیں جانو گے تو اس طرح کسی کو مشرک کہو گے، کسی کو خبر پرست کہو گے، کسی کو کچھ کہو گے، کسی کو کچھ کہو گے، یہ خود تذبذب کا شکار تم بنو گے اور دوسروں کے ایمان کو برباد کرو گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غیر مسلم کو مسلمان بنانا چاہیے تھا۔ آپ اگر جائیں مدینہ شریف جائیں، زیارت کے لیے چلے جائیں، تو وہاں شرک کی بات ہوتی ہے، کس کے سامنے ہوتی ہے؟ مسلمانوں کے سامنے شرک کی بات ہوتی ہے۔ ارے بدبختو، آؤ ہندوستان، پیسہ خرچہ کرو، وہ چلے جاؤ امریکہ، چلے جاؤ یورپ، وہاں تو ہمت نہیں ہوتی مشرک اور کافر کو، یہودی اور عیسائی کو مسلمان بنانے کی۔ کروڑوں اربوں کھربوں روپیہ خرچہ کیا جاتا رہا اور آج بھی خرچہ کیا جا رہا ہے۔ زیارت پاک کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں تو مشرک ہاتھ اٹھاتے ہیں، مشرک کھڑے ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مشرک سلام پڑھا جاتا ہے، مشرک سلام ادب سے ادب بچا لایا جاتا ہے، مشرک۔ یہ شرک جو بول رہے ہو، کبھی سوچا بھی ہے، کبھی غور بھی کیا ہے میں جس کو شرک کہہ رہا ہوں میں مشرک ہو رہا ہوں یا مشرک ہے؟ اس کا عقیدہ ہے کیا؟ کبھی جانا بھی ہے، کبھی پوچھا بھی ہے؟ یہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتے ہو؟ کبھی پوچھا بھی ہے؟ ارے تو کام تو کرنا یہ تھا کہ انڈیا میں آ کے کام کرنا تھا، جیسا خواجہ حاجی میری رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا۔ کام تو کرنا تھا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کافر و مشرک کو مسلمان بنا دیا۔ آج کروڑوں مسلمان ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے جو کام کیا وہ کام کرنا تھا، آج مسلمانوں کو کافر بنانے کی سازش تم کرتے ہو۔ یہ گندی فکر چھوڑو اور اچھی فکر لاؤ، ایمان کو سمجھو، اسلام کو جانو، اسلام کیا چیز ہے، اسلام کی حقانیت جانو۔ اس طرح کے اعتراضات کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہو، اسلام کو بدنام کرتے کرتے خود بھی کمزور، اپنے بھائیوں کو بھی کمزور کر رہے ہو۔ اب اسرائیل غالب آ گیا، اب آپ کا باپ بنا ہوا ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آپ اپنے دل سے حضور کی عظمت کو نکالنے کی کوشش کی، اولیاء کی عظمتوں کو نکالنے کی، پاور باقی ہی نہیں رہا، نہ تمہارے پاس رہا، جن سب میں تذبذب میں ہو، ہر کوئی تذبذب میں ہے، ہر کوئی تذبذب کا شکار بنا ہوا ہے۔
وہ کہتا ہے اسرائیل جو شرط بولا آمنا، آپ ہمارے دادا ہیں، آپ ہمارے بابا ہیں، آپ ہمارے سب کچھ ہے، آمنا صدقنا کی بات چل رہی ہے۔ اگر وہ ولایت و ولی کی کیفیت، ان کی عظمت، ان کی محبت اگر دل میں ہوتی، انبیاء کی عظمت و محبت دل میں ہوتی، تو کہتا قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، کچھ بھی نہ مجھے کرسی کی ضرورت ہے، نہ مجھے دولت کی ضرورت ہے، نہ مجھے شہرت کی ضرورت ہے، غلامی کی زندگی جینا چاہتا ہوں اور غلامی میں دم توڑنا چاہتا ہوں، یہ کہتا رہی نکلتا۔ آج افسوس یہ باتوں کا ہے، اس لیے یہیں پر بات ختم کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سنڈے اسی کے آگے لوں، یا نہیں پھر ہمارا تسلسل کے ساتھ جو درس ہے ادھر لے، چونکہ وقت میرے کو بھی ذرا جلدی جانا ہے۔ یہ اتوار میں جلد سے زیادہ آ رہے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں انشاءاللہ، پھر تفصیل سے ہم بیٹھیں گے۔ اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہماری اس مجلس و محفل کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، سچے اور پکے مسلمان بنا دے، زبان میں اثر پیدا فرما دے، سکون قلب عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے دربار میں ہم بھیک مانگتے ہیں، بھکاری ہیں، بھیک مانگتے ہیں، سوالی ہے، سوال کر رہے ہیں۔ مولا ہم تمام مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے مولا۔ اے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اسرائیل و امریکہ جو مسلمانوں کے خلاف اور جہاں کہیں بھی ظالم جو ہے مسلمانوں کے گھروں کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مولا اس دنیا میں انہیں رسوا بنا دے، اسی وقت رسوا بنا دے مولا۔ اے اللہ، اسی وقت ان کو رسوا بنا دے مولا۔ اے اللہ، تیرے دربار میں دعا مانگ رہے ہیں، ایسے رسوا بنا، اے اللہ ان کی صورتیں بدل جائے، لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کرتے رہے، مولا وہ ہمت و طاقت ہمیں دے جو صحابہ کے اندر، جو جہاد کی کیفیت، جو تیری خاطر مر مٹنا ان کے اندر بسا ہوا تھا، وہ ہمت و طاقت ہمارے اندر پیدا فرما دے، وہ ایمان ہمیں عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔